ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، نور برساتا ہوا، نور برساتا ہوا گنبد خضرا دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، کیسی گلیاں تھی جہاں کھیلے حسن اور حسین، عید پر ان کی سواری تھے رسول و ثقلین، عشق کے نور سے وہ سارا علاقہ دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، میں وہاں دور پیمبر کے خیالات میں تھا، صحن مسجد سے ہی رستا تھا نبی کے گھر کا، شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا، خلد کا ٹکڑا دیکھا، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، ناکا ٹھہرا تھا جہاں، ناکا ٹھہرا تھا جہاں، ناکا ٹھہرا تھا جہاں، خواب میں دیکھا وہ مکان، حضرت ابو ایوب انصاری، طلع البدر علینا کی صدائیں تھی جہاں، تھا جہاں جشن نبی سارا وہ خطہ دیکھا، خواب میں دیکھ لیا سب، ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، خواب میں دیکھ لو بھائی سب، ماشاءاللہ، اب اس شعر کو بس محسوس کسی سے الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خواب بناؤ اور دیکھ لو، بالکل انتظار کرو، خواب بن جائے گا، آنکھ بند کریں، ضرورت کیا ہے، ہم تو ناکا رکتے ہوئے بھی دیکھیں گے، ہم تو ابو ایوب انصاری کا گھر بھی دیکھیں گے، سرکار کو نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ وہ ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ خود نہ آئے، جب تک خود نہ آئے خود نہ چاہیں، لیکن باقی ہم سب کچھ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا شعر کو محسوس کر کے اور سنیں، مولا علی بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ نہ چاہیں، چاروں خلفائے جس جگہ آئے پیمبر بھی سلامی کے لیے، اس جگہ مانگی دعا میں نے غلامی کے لیے، اس جگہ مانگی میں نے دعا غلامی کے لیے، بھیگی آنکھوں سے مسلسل در زہرا دیکھا، بھیگی آنکھوں سے مسلسل، اچھا وہ در زہرا دیکھا ہی بھیگی آنکھوں سے، بے شک بے شک، جب تک آنکھوں میں تری نہیں ہوگی، بے شک، جب تک آنکھوں میں تری نہیں ہوگی وہ دید بڑی نہیں ہوگی، اس بڑی دید کے لیے آنکھوں میں تری چاہیے، تری چاہیے۔ ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شعر میں خدا قبول فرمائے، عشق کے آنسو ہیں کیونکہ فضائل کے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کے ذکر میں ماشاءاللہ، میں بقی پہنچا تو روتے ہوئے میں نے دیکھا، قبر ان کی ہے کڑی دھوپ میں اور بے سایہ، جن کے بابا
کا کسی نے نہیں سایہ دیکھا چلتے چلتے جو بقیہ کے قریب میں پہنچا اشک بہنے لگے پھر ضبط میرا ٹوٹ گیا قبر زہرا پہ وہاں میں نے نہ سایہ دیکھا کیا پتا کتنے فرشتے سائے کیے سائے میں تو ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ادھر ایک بات اور بتاؤں. یہ تو خیر ظاہر ہے کہ ایک روایت ہے, لیکن میں تو اندر گیا ہوں روزہ رسول کے, تو اپنا اوس قبیلے کے جو صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر آپ آئیے, ادھر آئیے یہاں پر. تو میں نے دیکھا کہ ایک یعنی کہ وہ جو سب لگاتے ہیں تصویر کہ قبر رسول ہے, وہ قبر رسول نہیں ہے. اول تو قبر ہوتی نہیں رسول کی, قبر تو مردوں کی ہوتی ہے, رسول کی قبر تھوڑی ہوتی ہے. تو وہاں ہوتے ہیں رسول, قبر تھوڑی ہوتی ہے. تو امام مالک نے منع کیا قبر کہنے سے. یہ پہلے میں بتا رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام مالک نے لکھا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے پاس جائے کہ میں ان کے پاس ہو کر آیا ہوں, قبر نہ کہیں. امام مالک کا فتویٰ ہے, موطا میں موجود ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر آ جاؤ اور یہاں بھی نماز پڑھ لو. ظاہر پوچھ تو ادھر ہی ہوئی قبلے کی طرف. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جہیز ہے اور ان کی ساری چیزیں ہیں, اور یہ امامہ جو رکھا ہوا ہے یہ نبی کا ہے, یہ بی بی فاطمہ کے واسطے. تو میں نے کہا یہاں کہ نہیں, یہیں تو آرام فرمائے وہ. تو میں نے کہا آپ ہم ہو تو جنت البقیع ہے. کہ بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہیں ہے وہ اپنے باپ کے پاس سے گئی نہیں ہے. اور وہ چونکہ اتنی پردہ دار تھی, ان کو کیسے جنت البقیع لے جاتے ہیں؟ حضرت علی نے وہیں کیا سارا سب کچھ جو ہے. اچھا تو ایک چیز اور تھی, میں صرف ایک شیئر کرنے کی حیثیت سے ہے, ایسا نہیں کہ میں نے ایک چیز یہ بھی سنی ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ اللہ نے بی بی سیدہ کا جو نام ہے وہ پردے میں رکھا ہے, یعنی فاطمہ, زہرا, راضیہ, مرضیہ. اسی طرح قبر بھی پردے میں. مولا علی نے بہت ساری قبریں بنائی ہیں. یہ میں آگے ہی کہنے والا تھا, اس لیے ہم دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں وہ بھی, اور یہ جو یہاں ہم دونوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ پردے میں وہ ساری بی بی کی حرمت کی خاطر مولا علی نے بہت ساری قبریں بنائی. ہمیں کیا پتہ قبر ہے یہ اللہ کو, اللہ کو یا رسول اللہ, جیسے کہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تک حضرت اویس قرنی کی خبر نہیں پتہ کہاں ہے. یمن میں بھی ہے, یہ عمان میں بھی ہے, مصر میں بھی ہے. جب حضرت اویس قرنی کو اللہ چھپا سکتا ہے تو جو چھپنے والی ہے انہیں تو چھپا ہی سکتا ہے. جو چھپنے والی انہیں چھپا ہی سکتا ہے. انہوں نے خود فرمایا, مولا جی سے یہ صحابہ کی محفل تھی, اس نے پوچھا کہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ تو سب لوگ چپ ہو گئے. مولا جی اٹھے کہ میں 1 منٹ میں آتا ہوں. حجرہ وہ قریب ہی تھا. اب واپس آ گئے تو آپ مسکرائے. انہوں نے کہا آجی تم بتاؤ. انہوں نے کہا عورت وہ ہوتی ہے جس کو کسی نامحرم نے دیکھا ہو اور جس نے نہ کسی نامحرم کو دیکھا ہو. تو آپ نے فرمایا فاطمہ نے بتایا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا انہوں نے بتایا. تو جنہوں نے بتایا وہ ایسے ہی پوچھا. علی بھی پوچھنے جاتے تھے فاطمہ تو زہرا سے, ذرا کہ جواب تو بتائیں. ایک صاحب نے چلیں ذکر چلا, ایک صاحب نے اسی میں کہ ذکر کیا تھا, میں نام لینا مناسب نہیں اور نہ مناسب نہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کتاب میں صاحب نے کتاب لکھی تھی, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پوچھا گیا, اس شخص نے پوچھا, کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بنو امیہ کے بارے میں بتاؤ. کہا بنو امیہ کے مرد بہت خوبصورت, عورتیں بہت خوبصورت ہیں بنو امیہ کی, اور مرد اتنے خوبصورت نہیں ہیں. اور کہا بنو ہاشم کے, کہا بنو ہاشم کے مرد بہت خوبصورت ہیں. کہا عورتیں, کہا عورتوں کو نہ ہم نے دیکھا نہ وہ کہیں نظر آئی. واہ 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 واہ, کیا کہہ دیا بھائی, کیا کہہ دیا, سب کہہ گیا. آپ نے جو ہے پورا اس پوری گفتگو میں کربلا بیان کر دیجیے. آگے کلام شروع کرتے ہیں سر. اب آپ سب جانتے ہیں جو مدینہ گئے, جو ناظرین نہیں گئے ان کو میں بتاؤں تاکہ آپ کی نالج میں رہے, کیونکہ وہاں بہت ساری چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں, بتاتے نہیں. روضہ رسول سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں, ایگزٹ سے جو خروج کا دروازہ ہے,
وہاں سے باب البقی. جی سامنے بقی ہے جو بیچ کا رستہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں محلہ بنی ہاشم تھا. یہی تھا. یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان سجتا تھا. جی جی بالکل. شہر سرور میں جو سجتا تھا حسن کا سفرا, فیض اس ہائے نانا سے نواسے کو ملا. ارے ان کے ٹکڑوں پہ وہاں سب کا گزارا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور اب میں شعر پڑھو, یقیناً یہ آپ سب کی کیفیت ہے. کیا کہوں راز کی جالی سے, ویسے تو وہ لپٹنے نہیں دیتے, ہاتھ نہیں لگانے دیتے. خواب میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں, پہلے لپٹ سکتے تھے, لیکن ابھی ان دنوں میں تو ہم خواب میں تو کم سے کم اپنی حسرت پوری کر سکتے ہیں. کیا کہوں راز کی جالی سے میں لپٹا سے, جیسے بچہ کوئی مادر کے کلیجے سے لگے. اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. کیا کہوں راز کی جالی سے میں لپٹا سے, جیسے بچہ کوئی مادر کے کلیجے سے لگے. ارے اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, اور پھر جب یہ اس موقع پر میں پہنچ گیا نا, تو پھر میرے دل نے کیا کہا. پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا. ارے اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں سنا. اپنی آواز میں حسان مانگوں گا میں ایک دن سرکار سے سرکار کو, مانگوں گا میں ایک دن سرکار سے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنے لائن بہت اچھی آ رہی ہے. ہاں. پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا. اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنی آواز میں, پھر فرحان علی وارث کی آواز نہیں تھی, اپنی آواز میں حسان کا لہجہ دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, تھی مدینے کی ہنسی مظہر و فرحان وہ رات, روبرو روزے. اور یہ بھی حسرت ہے, یہ بھی ان دنوں میں پورے نہیں ہو رہی, خواب میں ضرور پوری ہوگی. پہلے ہوا کرتی تھی انشاءاللہ, پھر ہوگی جب ان کا آخری چشم و چراغ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. تھی مدینے کی ہنسی مظہر و فرحان وہ رات, روبرو روزے سرکار کی تھی محفل نعت. عرش سے فرش تلات نور بکھرتا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا.